حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو وعظ و نصیحت فرما رہے تھے، ڈرا رہے تھے۔ قوم کو وعظ و نصیحت فرمایا کہ میری قوم، سب سے بڑا گناہ کا کام یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نافرمانی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو سخت عذاب دیتا ہے جو رب تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ تو ایک بندہ کھڑا ہوا اور اس نے سوال کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا، جس طرح آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم بھی کبھی کبھی کسی کے سامنے بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کا میرے اوپر بڑا کرم ہے، میرے پاس بڑا مال ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے، میرا مال دولت بڑھتی جا رہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کو وعظ و نصیحت کی، ڈرایا کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، رب سب سے زیادہ سخت عذاب دیتا ہے، تو ایک بندہ کھڑا ہوا کہنے لگا کہ پیارے کلیم، میں رب کی نافرمانی کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی میرا مال بڑھ رہا ہے، میں رب کی نافرمانی کرتا ہوں اس کے باوجود بھی میری اولاد بڑھ رہی ہے، تو یہ عذاب کیسا ہوا؟ میرے پہ اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑی کرم نوازی ہے کہ میرا مال و دولت بڑھ رہا ہے، اولاد بڑھ رہی ہے، میری واہ پہلے سے زیادہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے مالک، میں قوم کو وعظ و نصیحت کر رہا تھا، ڈرا رہا تھا کہ رب کی نافرمانی نہ کرنا، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو ایک بندے نے اٹھ کے مجھ سے بات کی ہے کہ میں رب کی نافرمانی کرتا ہوں لیکن میرے اوپر بڑا کرم ہے، میرا مال بھی بڑھ رہا ہے، دولت بھی بڑھ رہی ہے، اولاد بھی بڑھ رہی ہے، میری واہ پہلے سے زیادہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ تو رب ذوالجلال خالق کائنات، مالک کائنات نے ارشاد فرمایا میرے پیارے کلیم، جس کو میں سب سے زیادہ سخت عذاب دیتا ہوں اس کی صورت یہ ہے کہ اس بندے کو میں اپنی بارگاہ میں سر نہیں جھکانے دیتا ہوں، اس سے سجدے کی توفیق چھین لی جاتی ہے، اور یہ بندہ جس نے یہ باتیں کی ہیں یہ میرے سب سے زیادہ سخت عذاب میں ہے، یہ میری پکڑ میں ہے کہ میں نے اس سے سجدے کی توفیق چھین لی۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، اور اس دھوکے میں نہ آنا، جس طرح آج ہم کرتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہوا، مال و دولت تو ہے، نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہوا، اولاد تو ہے، نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہوا، میری بابا تو ہے۔ فرمایا کہ یہ شیطان کی طرف سے دھوکہ ہے، تو اللہ کی سب سے زیادہ سخت پکڑ میں ہے، اس لیے کہ اس رب نے تجھے سجدے کی توفیق نہیں عطا فرمائی، سجدے کی توفیق چھین لی، اور جس بندے سے سجدے کی توفیق چھین لی جائے تو اس بندے پہ اللہ کا سب سے زیادہ سخت عذاب ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر رب تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، گفتگو کی، اور اللہ کا پیارا اور لاڈلا پیغمبر ہے، دل میں خیال آیا کہ مجھ سے کوئی شان اور عظمت والا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے میرے اوپر اتنی کرم نوازی کی ہے کہ نبوت بھی عطا فرمائی، اور پھر مجھے یہ بھی شان ملی ہے کہ میں اپنے رب سے ہم کلام ہوں۔ تو رب تعالیٰ نے وہی فرمایا کہ میرے پیارے کلیم، جب تو ہم سے ہم کلام ہوتا ہے تو تیرے اور میرے درمیان 10,000 پردے ہوتے ہیں، تیری اور میری ہم کلامی کے درمیان جب تو طور پہ آتا ہے اور طور پہ آ کر مجھ سے بات کرتا ہے اور میں تجھ سے بات کرتا ہوں تو تیرے اور میرے درمیان 10,000 پردے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ میرے پیارے کلیم،
جس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں نے ساری کائنات بنائی ہے، میں اپنے اس محبوب کو عرشوں پہ بلا کر محبوب کی امت کے لیے ایک ایسا تحفہ عطا فرماؤں گا، اور جب میرے محبوب کی امت اس تحفے کے اوپر عمل کر کے نماز پڑھے گی اور جب وہ سجدے میں جائے گی تو اس کے اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں رہے گا۔ کتنی عظمت والی عبادت ہے کہ بندہ جب نماز کی حالت میں سجدے میں جاتا ہے تو رب فرماتا ہے کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا، میں اپنے بندے کی سجدے میں کی ہوئی ہر دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ،